حضرت داؤد علیہ السلام کس طرح بادشاہ بنے؟ حضرت داؤد علیہ السلام سے 3 پتروں نے کیا کہا؟ السلام علیکم دوستو، جب طالوت بن اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بن اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا اور ایک کافر بادشاہ جالوت سے جنگ کرنے کے لیے اپنے فوج کو لے کر میدان جنگ میں نکلے۔ جالوت بہت ہی قدر اور نہایت ہی طاقتور بادشاہ تھا۔ وہ اپنے سر پر لوہے کی جو ٹوپی پہنتا تھا اس کا وزن 300 طن تھا۔ جب دونوں فوجی میدان جنگ میں لڑائی کے لیے سب آرے کر چکے تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں یہ اعلان فرما دیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اپنے شہزادے کا نکاح اس کے ساتھ کروں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا۔ یہ فرمان شاہی سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، جو ابھی بہت ہی کم سن تھی اور بیماری سے چہرہ زرد ہو رہا تھا اور غربت اور مفلسی کا یہ عالم تھا کہ بکریاں چڑھا کر اس کی اجرت سے گزر بسر کرتے تھے۔ روایت ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام گھر سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے تھے تو راستے میں ایک پتھر بولا، اے حضرت داؤد مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتر ہوں۔ پھر دوسرے پتھر نے آپ کو پکارا کہ اے حضرت داؤد مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتر ہوں۔ پھر ایک تیسرے پتھر نے آپ کو پکار کر عرض کیا کہ اے حضرت داؤد علیہ السلام مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنے گوپہن لے کر صفوں سے آگے بڑھے اور جب جالوت پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے ان 3 پتھروں کو اپنے گوپہن میں رکھ کر اور بسم اللہ پڑھ کر گوپہن سے تینوں پتھروں کو جالوت کے اوپر پھینکا اور یہ 3 پتھر جا کر جالوت کے ناک اور کھوپڑے پر لگی اور اس کے بیجے کو پاش پاش کر کے سر کے پیچ سے نکل کر 30 جالوتوں کو لگی اور سب کے سب مقتول ہو کر گر پڑے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لا کر اپنے بادشاہ حضرت طالوت کو قدموں میں ڈال دیا۔ اس پر حضرت طالوت اور بن اسرائیل بے حد خوش ہوئے۔ جالوت کے قتل ہو جانے سے اس کا لشکر بھاگ نکلا اور حضرت طالوت کو فتح مبین ہو گئی، اور اپنے اعلان کے مطابق حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنے لڑکے کا نکاح کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت کا ان کو بادشاہ بنا دیا۔ پھر پوری 40 برس کے بعد جب حضرت طالوت بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے، اور جب حضرت شمویل علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ آپ سے پہلے سلطنت اور نبوت دونوں اعزاز ایک ساتھ کسی کو بھی نہیں ملا تھا۔ آپ پہلے شخص ہیں ان دونوں عہدوں پر فائزہ ہو کر 70 برس تک سلطنت اور نبوت دونوں منصبوں کے فرائض پورے کرتے رہے، اور پھر آپ کے بعد آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور نبوت دونوں مرتبوں سے سرفراز فرمایا۔ اس واقعہ کا جمالی بیان قرآن مجید سورۃ بقرہ میں اس طرح ہے کہ وَقَتَلَ دَاوُودَ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو، اور اللہ نے ایسی سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور ایسے جو چاہا سکھایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے باوجود دیکھا کہ ایک عظیم سلطنت کی بادشاہ تھی، مگر سارے عمر وہ اپنے ہاتھ کی دستکاری کی کمائی سے اپنے خوردنوش کا سامان کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جایا کرتا تھا، اور آپ اس سے زرخیز بنایا کرتے تھے اور ان کو فروخت کر کے اس رقم کو اپنا ذریعہ معاش بنائے ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرندوں کی بولی سکھائی دی تھی۔
حضرت طالوت کی سرگشت کی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی مقدس زندگی سے یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے فضل اور کرم فرما دیتا ہے تو ایک لمحے میں رائی پہاڑ اور ذرے کو آفتاب بنا دیتا ہے۔ غور کرو کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک کمسن لڑکے تھے اور بہت نہایت ہی مفلس اور ایک غریب باپ کی بیٹی تھی، مگر اچانک اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے بڑے عظیم اور بڑی بڑی مراتب اور درجات کے اعزاز سے سرفراز فرما دیا کہ ان کے سر پر تاج شاہی رکھ کر انہیں بادشاہ بنا دیا، اور ایک بادشاہ کی شہزادی ان کی نکاح میں آئی، اور پھر نبوت کا مرتبہ بلند انہیں عطا فرما دیا کہ اس سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی بلند مرتبہ ہو سکتا ہی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا قاہرہ کا جلوہ دیکھو کہ جالوت جیسے جابر اور طاقتور بادشاہ کا قاتل حضرت داؤد علیہ السلام کو بنا دیا، جو ایک کمسن لڑکی اور بیمار تھے، اور وہ بھی ان تینوں پتھروں سے قتل ہوا۔ حالانکہ جالوت کے سامنے ان چھوٹے چھوٹے 3 پتھروں کی کیا حقیقت تھی، جبکہ وہ 300 طن وزن کی پولادی ٹوپی پہنی ہوئی تھا، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک چونٹی کو ہاتھی پر غالب کر دے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک ہاتھی ایک چونٹی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ واقعہ مذکورہ بالا میں آپ نے پڑھ لیا کہ طالوت دبگری یعنی چمڑا پکانے کا پیشہ کرتے تھے یا بکریاں چڑھاتے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام بھی پہلے بکریاں چڑھایا کرتے تھے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ بنا دیا اور نبوت کی شرف سے بھی سرفراز فرما دیا تو انہوں نے اپنا ذریعہ معاش زرخیز بنانے کے پیشے کو بنا لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ رزق حلال طلب کرنے کے لیے کوئی پیشہ اختیار کرنا، خواہ وہ دبگری ہو یا چڑواہی ہو یا لوہاری ہو یا کپڑا بنانا ہو، الغرض کوئی پیشہ ہرگز نہ ذلیل ہے، نہ ان پیشوں کے ذریعے روزی حاصل کرنے والوں کے لیے کوئی ذلت ہے۔ جو لوگ بنکروں اور دوسرے پیشوروں کو مخلص ان کے پیشوں کی بنیاد پر ذلیل و حقیر سمجھتے ہیں، وہ انتہائی جہالت و گمراہی کی کڑی میں گرے ہوئے ہیں۔ رزق حلال طلب کرنے کے لیے کوئی جائز پیشہ اختیار کرنا یہ انبیاء اور مرسلین اور صالحین کا مقدس طریقہ ہے، لہٰذا ہرگز پیشار و مسلمانوں کو حقیر ذلیل شمار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ پیشہ اور مسلمان ان لوگوں سے 1000 درجہ بہتر ہے جو سرکاری نوکریوں اور رشوتوں اور دھوکہ دے کے ذریعے رقم حاصل کر کے اپنا پیٹ پال لیتا ہے اور اپنے شریف ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ شرعاً اس سے زیادہ ذلیل کون ہوگا جس کی کمائی حلال نہ ہو یا مشتبہ ہو۔ واللہ تعالی اعلم۔